تجزیہ ظفر ہلالی صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ان سے اس بارے میں بات کریں گے۔ ظفر صاحب بہت شکریہ ٹرانسمیشن میں وقت دینے کے لیے۔ اب یہ ایک نئی جنگ شروع ہو گئی ہے، خطرہ تو اس کا ظاہر کیا جا رہا تھا، لیکن آپ اس کو خدا نخواستہ اس ریجن کے اندر مزید پھیلتا ہوا تو نہیں دیکھ رہے؟ مزید کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مزید کیا پھیلتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ کچھ دیگر عرب ممالک یا ایران کے جو اتحادی ہیں وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، سیدھی سادھی بات یہ ہے کہ ایران کے جو ساتھی ہیں، مثال کے طور پہ یمن میں جو ہیں اور لیبنن میں جو ہیں حزب اللہ اور جو ایسے ہیں، یہ تو ان کے ساتھ ہیں، شروع سے ہیں اور رہیں گے۔ اور کیا ملک ان کے ساتھ دے سکتا ہے؟ میں تو جارڈن تو ان کی ایرانین میزائل کے خلاف فائر کر رہا ہے۔ سعودی عربیہ نے اجازت دی ہے اسرائیلی پلینز کو کہ وہ ان کے ایئر اسپیس پہ آئیں اور یہ جو ایرانین میزائلز ہیں ان کو گرائیں۔ تو وہ دو ملک جو ہیں انہوں نے تو بڑا واضح کر دیا ہے کیا پالیسی ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں اس لحاظ سے یہ پھیلے گا، جتنا پہلا پھیلا ہوا تھا اتنا ہی ہوگا۔ جی، لیکن ظفر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جو اسرائیل کے جنگی جنون ہے وہ غزہ کے بعد میں اب تہران کا اس نے رخ کر لیا ہے اور وہ مزید بھی جو اقدامات ہیں وہ کرنے جا رہا ہے، تو یہ دنیا کے امن کو داؤ پر لگانے کے مترادف نہیں ہے؟ سوری، یہ آخر میں کیا کہا؟ کیا صحیح ہے؟ دنیا کے امن کو داؤ پر لگانے کے مترادف نہیں ہے ظفر صاحب؟ دیکھیے، یہ تو سیدھی بات ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ جو وار ہو رہا ہے اس وقت، یہ سب سے پریڈکٹیبل وار تھا۔ میں نے تو کوئی 4 دن پہ ایکس پہ کہتا رہا کہ ہو رہا ہے اور ہو گیا ہے، سمجھو شروع ہو گیا ہے یہ وہ، تو یہ تو بڑا پریڈکٹیبل تھا کہ یہ ہونا ہے۔ اور یہ اسرائیل کو آخری لمحہ تھا۔ اس کے بعد یہ جو 60% یورینیم جو ایران کے پاس ہے، یہ 2-3 مہینے میں ویپنز گریڈ تک کنسٹرکٹ ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا ان کو اگر کچھ کرنا تھا تو یہ کرنا، اور یہ پوری اجازت سے کی ہے امریکنوں کی۔ یہ کہنا کہ امریکن نہیں چاہتے تھے یہ سب بکواس ہے، یہ پوری اجازت سے ہوئی ہے۔ یہ بالکل ایسے کل مطلع کر دیا تھا کل نیتن یاہو نے امریکہ کو، اور ساری دنیا کو اس بات کا خدشہ تھا، تو بالکل ویسا ہی ہوا ہے۔ امریکن اس میں اچھا ایران نے جی اور اس کے بعد ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں جو ہمیں سوچنا چاہیے کہ نیتن یاہو نے کم سے کم 2 دفعے تو میں نے خود سنا ہے اس کو کہتے ہوئے کہ کوئی مسلمان ملک اور نیوکلیر ویپنز ساتھ نہیں چل سکتے اسرائیل کے لیے، وی کی ناٹ کو ایگزسٹ، اس نے کہا۔ تو لہٰذا اس کے بعد ہماری باری آئے گی جب تک ہمارے پاس نیوکلیر ویپنز ہوں۔ اور یہ ان کے اسرائیل کے ساتھ جو لائن اپ اس وقت ہے، امریکہ ہندوستان، وہی لائن اپ ہوگا اگر وہ ہمارے خلاف آئیں۔ جی، تو یقینی طور پہ پھر آپ سمجھتے ہیں کہ بات ایران تک ہی محدود نہیں رہے گی، اسرائیل ایران تک محدود نہیں رہے گا، آگے بھی بڑھنے کی کوشش کرے گا؟ بھئی انہوں نے کہہ دیا ہے، نیتن یاہو جو اس وقت پرائم منسٹر ہے اور جو اس وقت امریکن پالیسی بھی چلا رہا ہے، اپنا پالیسی بھی چلا رہا ہے، اور بتا دیا ہے، اس نے کہہ دیا ہے اور بتا دیا ہے۔ اب پھر ہم پوچھتے رہتے ہیں ہمارے خلاف آئے گا یا نہیں۔ میں تو حیران ہو گیا ہوں اس پہ، کس بات پہ ہمارے خلاف نہیں آئے گا؟ ہم مسلمان ملک ہیں، اس کو فکر ہے کہ کبھی کبھی ادھر ملیٹنٹ اسلام آ جائے، اور ساتھ ساتھ اس کو پتا ہے کہ ہمارے پاس 170 نیوکلیر وارہیڈز ہیں، تو کسی طریقے سے اس کی کوشش ہوگی کہ ہمارے کو بھی ڈی نیوکلیفائی کرے۔ تو یہ ہم اس کے لیے تیار ہونا چاہیے، اور میرے خیال میں ہم ہیں۔ اگر نہیں ہے تو پھر آپ بہرے بھی ہیں اور اندھے بھی ہیں۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا ظفر صاحب کہ دنیا خدا نخواستہ تھرڈ ورلڈ وار کے دھانے پر کھڑی ہے؟ ورلڈ وار کیوں ہوگا یار؟ مانے کہ ابھی یہ جو ہو رہا ہے پاکستان اگر خدا نخواستہ پاکستان کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے، جنگ یہاں تک پھیلتی ہے، تو پاکستان کے تو الائے ہیں، وہ کیا بیچ میں نہیں آئیں گے؟ پاکستان کوشش نہیں کرے گا معاملے کو؟ پاکستان از ناٹ ایران اور عراق سر۔ کیا آپ پاکستان آپ نے ورلڈ وار کہا، میں کہتا ہوں وار کا ہوگا ضرور، مگر ورلڈ وار کیوں ہوگا؟ اور ہمارے الائز جو ہیں، مثال کے طور پہ ہے ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے چین، اس وقت کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا حالت ہے اور کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، اور کیا پوزیشن ہے۔ یہ ہم لکھ کے نہیں دے سکتے ہیں کہ ورلڈ وار ہو جائے گا اگر پاکستان کے خلاف وہ آ جائے، نہیں۔ ایک تو ریجنل وار ضرور ہوگا، اور اگر نیوکلیر ویپنز تک پہنچ گئے تو پھر
कोई नहीं बचेगा, फिर सब लोग हारेंगे। इन्हीं खदशात का इजहार तो मैंने भी आपकी तरफ किया था कि उसका टारगेट भी हमारे भी न्यूक्लियर वेपन्स ही होंगे जैसे ईरान के थे। अब नेतन्याहू ने कल क्या जी देखिए जी अब ईरान के गौर से समझिए ये बात। जी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं, आप सुन रहे हैं? जी जी बिल्कुल ईरान बिल्कुल। ईरान के पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उनके पास F-35 हैं और बंकर बस्टिंग डीप पेनिट्रेशन बॉम्ब्स हैं, ठीक है। उन्होंने 15 साल से सिर्फ इस मौके के लिए ट्रेन करते रहे। रोज हर साल उनकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है कि इजराइल के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं वो पहाड़ों के नीचे हैं, किस तरीके से उनके हथियार उधर तक पहुंचे। तो बंकर बस्टिंग डीप पेनिट्रेशन टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स उनके पास हैं। इस वक्त वो जहाजों पे हैं और आप देखेंगे ये इस्तेमाल होंगे। अगर उनको इंफॉर्मेशन आता है कि उनके जो डीप पेनिट्रेटिंग बॉम्ब्स जो नॉन न्यूक्लियर हैं अगर वो नहीं पहुंच रहे हैं टारगेट्स तो वो उसको मारेंगे। और उससे ये होगा कि उस एरिया को अगर मिसाल के तौर पे टारगेट्स को नहीं भी मारा, आपने चेरनोबिल सुना है? चेरनोबिल, जी जी बिल्कुल। चेरनोबिल 25 साल हो गए हैं और अभी तक कोई उधर रह नहीं सकता, कोई उधर जा नहीं सकता। तो अगर उधर न्यूक्लियर बॉम्ब ही आप गिरा दें तो वो साइट जो हैं दे विल बी अनअप्रोचेबल फॉर 50 इयर्स। तो कहने की बात ये है कि न्यूक्लियर वेपन्स के साथ कुछ का ख्याल है कि ये साइट्स कैन बी मेड बियॉन्ड द रीच ऑफ ह्यूमन, कुछ देर के लिए, 20-30 साल के लिए, जैसे चेरनोबिल है। मेरा तो ख्याल ये है कि इनको अगर इन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को ख़त्म करने के लिए ज़रूरत नहीं है कि उनको वाकई बॉम्ब गिर के तबाह कर दें। अगर वो साइट पे आदमी पहुंच नहीं सका तो फिर वही होगा ना, या फिर वो हर वक्त मिट्टी वो जो ऑक्सीजन मास्क और ये वो पहन के फिरना पड़ेगा उनको। तो मेरे ख्याल में ये इनके ऑब्वियसली इनका ख्याल है अमेरिका और इजराइल का कि ये हो सकता है विदाउट टू मच डैमेज आउटसाइड ईरान। अच्छा जफ़र साहब, वैसे तो ईरान की बहुत ज़्यादा जो दीगर अरब ममालिक हैं उनके साथ अच्छी दोस्ती नहीं है, बनती नहीं है, वहाँ सिवाय यमन के और कतर के। आप समझते हैं अरब ममालिक इस मामले में, वैसे तो सऊदी अरब की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार तो किया गया है, लेकिन फोर्सली कहा जाएगा इसराइल से बात की जाएगी, अमेरिका को फोर्स किया जाएगा, कोई अरब कंट्री? इट इज़ टू लेट नाउ जी, ये जंग शुरू हो गया है, और ये वेपन्स और जहाजें सब हवा में हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं कि अब ये एकदम रुक जाएगा? क्यों रुकेगा? आखिर उनको ख्याल नहीं था कि ये एक दफे यू स्टार्ट न्यूक्लियर वॉर तो फिर आप रोक नहीं सकते, इसके बाद तो फैलेगा ये। हाँ, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, अगर कोई और तरीका है कि उस साइट को बियॉन्ड रीच कर दें, इसलिए कि देखिए बात सीधी ये नहीं है कि ईरान का पूरा न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं अमेरिकन और इसराइल, उसके बगैर वो नहीं बैठेंगे। और वो ख़त्म कैसे होंगे? या तो आप कन्वेंशनल बॉम्ब्स इतना नीचे पहुंचाएं कि वो ख़त्म हो जाएं, और अगर कन्वेंशनल बॉम्ब्स नहीं होता है फिर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। अगर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स आप इस्तेमाल करेंगे और वो उधर पहुंच सकते हैं तो वो रेडियो एक्ट उस एरिया को बियॉन्ड ह्यूमन रीच कर देंगे काफी साल तक। तो मेरे ख्याल में इट्स टू लेट। अब जो होना था शुरू हो गया है और हो रहा है, और उनका कैलकुलेशन है अमेरिका और ईरान का, ये हो सकता है बगैर स्प्रेडिंग द न्यूक्लियर थिंग। और चीन और रूस कुछ नहीं किया है अभी तक। किया है कुछ? चीन तो कुछ नहीं कहा है। हाँ, अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया। बिल्कुल, उन्होंने रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट किया है। IAEA का जो रेजोल्यूशन था, जो उसने 2 घंटे पहले वॉर की जंग के पहले उन्होंने कहा दिया ये ईरान की गलती है, ईरान वो नहीं कर रहा है जो करना चाहिए था, और भी उनको सपोर्ट किया है यूएस ईरान इजराइल पोजीशन। अच्छा जफ़र साहब, एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात जो हमें पिछले 2-2.5 साल में नज़र आई जब से ये गज़ा का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है दोबारा से,
اسماعیل ہنیہ ہوں، حسن نصراللہ ہوں، یا پھر جو دیگر وہاں پر تنظیموں کے سربراہان تھے وہ ہوں، اور آج کا اگر ہم جواب دیکھیں اسرائیل کی جانب سے تو کیا گیا آج، جس میں محمد حسین باقری، پھر میجر جنرل حسین سلامی ہو، جوہری سائنسدان جو ایران کے تھے فرید عباسی، محمد مہدی، یہ سب شہید ہوئے. اب کہاں پر خامی نظر آتی ہے سیکیورٹی میں کہ انہی اہداف کو ایگزیکٹلی نشانہ بنانے میں اسرائیل کامیاب ہو جاتا ہے جو اس کی سلامتی کے لیے اس کو لگتا ہے وہ خطرہ ہے؟ آج جیسے سائنٹسٹ بنا دیے گئے، ماضی میں اسماعیل ہنیہ، حسن نصراللہ رہے، پھر آج پاسداران انقلاب کے سربراہ کو باقاعدہ طور پر نشانہ بنا دیا گیا، کہ اندر سے کہیں کوئی خامیاں ہیں ایران میں جو مخبری ہو جاتی ہے، یا پھر ان کا اپنا جو ایجنسیز ہیں وہ اتنی زیادہ اسٹرانگ؟ دیکھیے، ٹوٹل پینیٹریشن آف ایرانین سوسائٹی بائی موساد، اور کوئی اسرائیلی نہیں، ایرانی خود. تو یہ ہم لوگوں کو اب کنسیڈ کرنا چاہیے کہ ایرانین سوسائٹی ہیز بین ٹوٹلی پینیٹریٹڈ. بہت سارے لوگ ہیں ایران میں جو ملاؤں کو نہیں پسند کرتے، بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ملاؤں نے تباہ کر دیا ہے، جیسے شاہ آف ایران کو سپورٹ کرتے ہیں. اس کا جو بیٹا بیٹھا ہوا ہے لاس اینجلس میں، مجھے کوئی اطلاع ظاہر نہیں ہے، مگر میں سمجھتا ہوں وہ تیاری کر رہا ہوگا کہ اگر ایران یہ جنگ ہارے تو رژیم چینج ہونا ہے، اور اگر رژیم چینج ہونا ہے تو وچ از دا نیچرل اپوزیشن ٹو دا ملا، وہ آئے گا اوپر. اور دوسری بات یہ ہے، میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ ایسے اسٹریٹجک ایسیٹس آپ کے، لائک یور نیوکلیئر سائنٹسٹ اینڈ ہیڈ آف دی آرمی، نیوی، ایئر فورس، ان کو آپ بچا نہیں سکے. آپ کا اسٹیٹ گیسٹ ہانیہ کو نہیں بچا سکے، تو یہ کس قسم کی سیکیورٹی ہے بھائی؟ سر آج بھی اپنے جو ان کے سائنٹسٹ ہیں انہیں نہیں بچا سکے، یہی تو بات، یہ سیکیورٹی ہے یا اندر سے مخبری ہوئی ہے؟ بالکل اندر سے، ایبسولوٹلی. ایرانین سوسائٹی آفٹر دا 78 ریزولوشن، ٹوٹل پینیٹریشن. دیکھیے، اپوننٹس ووٹ ہیں ملا کے، وہ سمجھتے ہیں یہ ملا نے ایرانین کو تباہ کر دیا ہے، وہ سمجھتے ہیں. تو اس کا کوئی الاؤنس انہوں نے نہیں. میں تو حیران ہوں کہ ایک ملٹری کمانڈر ایک دن جنگ کے پہلے اس کو پتہ ہی نہیں ہے اور گھر میں جا کے سو رہا ہے، بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. کمال ہے. رائٹ. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں ظفر ہلالی صاحب، اب کیا ہوگا؟ واٹ نیکسٹ؟ او آئی سی کا کوئی اجلاس بلایا جائے گا؟ اس تمام صورتحال میں یو این کا کردار کیا ہوگا؟ یہ او آئی سی، او آئی ڈو ناٹ سی، یہ سب بھول جائیں آپ. سیدھی سادی بات یہ ہے کہ ایران، اسرائیل اور امریکہ ایران کو بام کریں گے جب تک ایران کی ڈی انڈسٹریلائزیشن نہ ہو. اس کا مطلب ہے ہر فیکٹری، ہر پل، ہر برج، میجر ایئرپورٹ، سب چیز کو تباہ کریں گے. 50 سال پہلے ان کا آئیڈیا ہے کہ ایران کو 50 سال پہلے کرے. آپ کو پتہ ہے کیا ہوا سیریا میں جب اسد چلے گیا؟ انہوں نے کہا، اسرائیلیوں نے، کہ یہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.